لوگوں یہ کل کا قصہ ہے جو آج زباں پر آیا ہے، جب 7 سمندر پار سے انگریز یہاں گھس آئے تھے۔ وہ سب کے گلے میں پہنانے ایک توقع غلامی لائے تھے، سر دے کے اتارا گردن سے ہاں، لاکھوں سر قربان ہوئے، پھر لاکھوں گھر ویران ہوئے، خون سے زمین سیراب ہوئی، سرسبز ہوئی، شاداب ہوئی، تب جا کر پاکستان بنا، صحرا میں نخلستان بنا۔ جی ہاں ناظرین کرام، پاکستان نہ حسیناؤں کی اداؤں سے بنا اور نہ ہی رقص تبسم کا کرشمہ۔ یہ تو تاریخ کے ان گمگشتہ اوراق کی داستان ہے جس کو بزرگوں، بیٹوں، بیٹیوں نے اپنے لہو سے رقم کیا۔ جب قائد نے ورد کو دوا، بادل کو ردا، سرسر کو صبا اور ظلمت کو ضیاء کا پیرہن عطا کیا۔ جب بے شمار لاشیں مدتوں گنگا و جمنا کے آب رواں پر تیرتی رہیں، نوجوانوں کے دلوں میں شعلے بھڑکنے لگے اور ضعیفوں کے نحیف و ناتواں دست و پا میں سکت آ گئی، تب جا کر یہ پاک سرزمین، یہ کشور حسین، یہ تیرا پاکستان، یہ میرا پاکستان، ہاں یہ ہمارا پاکستان معرض وجود میں آیا۔ مگر آج اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ اے قائد، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں کہ آج فرض کی جگہ فرائض اور حق کی جگہ حقائق نے لے لی ہے۔ آج امت مسلمہ کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ہم ناموس رسالت کی حفاظت سے بھی قاصر ہیں، وہ کمزوری جو خدا داد نہیں۔ اللہ نے تو کسی انسان کو کمزور کر کے ناانصافی نہیں کی، اسے وہی طاقت دی جو اپنے وقت کے رستم کو دی، وہی علم دیا گیا جو افلاطون اور ارسطو کو دیا گیا، اور پتہ کہ وہی ارادے اسے بھی نوازے گئے جو سکندر یونانی کو دیے گئے۔ لیکن مسلمان سمیت ہر وہ قوم جو اپنی نیت کے فطور میں آ گئی، آج وہ مرگ مفاجات کی سزا بھگت رہی ہے اور بھگتتی رہے گی۔ جناب صدر، سب سے پست ترین کمزوری نیت کی کمزوری، جو ہمارے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، اور آج ہم وہ قوم بن گئے جو قائد کو قاتل اور اقبال کو مجنوں کہتے ہیں۔ اب حالات یہ ہیں کہ یہاں عدالتوں میں پرچے اور درسگاہوں میں ڈگریاں بکتی ہیں، ارے یہاں تو جھیل سی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں۔ جناب صدر، مسلمانوں کی طاقت کی جگہ کمزوری نے لے لی جب مشاغل بدل گئے، جب ایمان کی جگہ حوث اور انصاف کی جگہ طاقت نے لے لی، تو نتیجتاً آج ایک طرف 1947 کا وہ نوجوان ہے جو کسی غیر مسلم لڑکی کی عزت کی حفاظت کے لیے ٹرین میں ٹکڑوں میں کٹ جاتا ہے، تو دوسری طرف ہے آج کے نوجوان کا کردار جو اپنے سامنے سڑک کنارے کھڑی 2 بچوں کی ماں کی عزت کو بھی تار تار کر دیتا ہے۔ جناب صدر، جہاں ایک طرف میری آنکھیں خوشی سے چمک اٹھتی ہیں جب میں نظام انصاف کی مثال دیتے اپنے رسول کو دیکھتی ہوں، جو کہتے ہیں کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے، تو وہیں میری آنکھوں کی چمک کی جگہ نمی لے لیتی ہے جب میرے سامنے کوئٹہ کے کانسٹیبل کی موت کی خبر آتی ہے جو بیچ سڑک پر کسی امیر کی گاڑی سے کچل دیا جاتا ہے، اور ہم اس کی ماں اور بیوی کو سسکتے ضعیفی کی مثال بنے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں، اور اس کی بے سہارا بیٹی چیختی رہ جاتی ہے کہ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے۔ افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی جناب صدر۔ ہمارے نظام کی ضعیفی کی ایک اور مثال مجھے اپنے انجام سے ڈرنے پر مجبور کر دیتی ہے جب میں کراچی میں بیچ سڑک پر اپنی بہن کی ردا کی حفاظت کرنے والے بھائی کو گولیوں سے چھلنی ہوتے دیکھتی ہوں، اور پھر اس کے قاتلوں کو قتل جیسے جرم کے بدلے صرف ایک کاغذ دستخط کرواتے اور وکٹری کا نشان بناتے ہمارے نظام انصاف کی منہ پر ایک اور زوردار تماچا مارتے آزاد گھومتے دیکھتی ہوں۔ دستے قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ جناب صدر، کوئی کیا کرے جب چوروں کو پکڑنے والے چور نکلے، جب ڈاکوؤں کو مارنے والے ڈاکو مارنے کے بجائے ڈاکے مارنے لگے، جب مسیحا زندگی بانٹنے کے بجائے موت تقسیم کرنے لگے، جب منصف چند سکوں کی خاطر عدل کا قتل کرنے لگے۔ یہاں ایک سے بڑھ کر ایک کھیل رچا جا رہا ہے، اور زوال کی انتہا یہ ہے کہ ہم اس ضعیفی کو اپنی موت سمجھ کر، اپنی ضعیفی کو اپنی تقدیر سمجھ کر موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر بس اب اور نہیں، اٹھو کہ اب ہمیں اٹھنا ہے۔ اب ہم کسی کو مزید اس ملک کی اور اپنی جڑیں کھوکھلی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔
اب یہ ذمہ داری ہم نوجوانوں پر عائد ہوتی ہے کہ ہمیں عرفہ کریم، علی معین نوازش، فاطمہ علمدار جیسا نوجوان بننا ہے. ہمیں طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور ٹیپو سلطان بن کے ابھرنا ہے. ہمیں اس ASI کی طرح بہادری اور ایمانداری کی مثال بننی ہے جس نے ہم جیسی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی بیٹی کی عزت اور جان کی پرواہ بھی نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. وہ جانتا تھا کہ اگر اب بھی ہم اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں پر قابو نہ پا سکے تو ہم اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے. تو اب معمر قذافی نہیں، عمر بن خطاب بن کر دکھاؤ اور پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو. راہ کے سنگ و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو. روکشے نیک و بد کتنے کوتاہ قد، سر پہ بادل لیے ہیں تہیا کیے، بارشیں سحر کا ایک نئے کہر کا. میرے دیدہ ورو، میرے دانشورو، اپنی تحریر سے اپنی تقدیر کو نقش کرتے چلو. تھام لو ایک دم یسائے قلم، ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہو، ڈوب ہی جائیں گے ڈوب ہی جائیں گے.